خود بھی وہ اسلام کو قبول نہیں کیے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، خود تو ایمان نہیں لائے، پھر دوسروں کو بھی اس پر ایمان لانے سے روکتے رہے۔ یہ تھی آیت نمبر 157 کی تفسیر۔ آیت نمبر 158 سورہ انعام، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں بجز اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے؟ یہ تو صرف ان کے پاس فرشتوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، یا خود آئے آپ کا رب، یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی۔ لیکن جس روز آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی، کوئی نشانی جس روز ان کے پاس آئے گی تو نفع نہ دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا۔ آیت وہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان قبول کرے تو فائدہ نہیں ہے، اس کا ایمان اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے نفس کا ایمان لانا قبول نہیں جو نہیں ایمان لا چکا تھا اس سے پہلے، اس نشانی کو دیکھنے سے پہلے جو مومن نہیں تھا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو پھر فائدہ نہیں ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی ہو یا جو ایمان نہیں لا چکا تھا اس سے پہلے، یا نہ کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی، او کسبت فی ایمانہا خیرا، آپ ان سے فرمائیے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حل استفہام انکاری کے لیے ہے، معنی ہوگا حل اللہ سے پہلے حل یا ان یا ما آئے تو وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی وہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، فرشتوں کی آمد کا یا آپ کے رب کے آمد کا یا آپ کے رب کی بعض نشانیوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے۔ معنی ہوگا اہل مکہ قرآن پر ایمان لانے کے لیے انتظار نہیں کرتے مگر فرشتوں کی آمد کا۔ حمزہ اور کسائی نے یہاں اور سورہ نحل میں ان یأتیہم الملائکہ پڑھا ہے، مذکر کا صیغہ پڑھا ہے، جبکہ باقی قرآن نے تأتیہم پڑھا ہے کیونکہ فاعل مؤنث سے غیر حقیقی ہے۔ ملائکہ سے مراد موت کے فرشتے ہیں یا عذاب کے فرشتے ہیں یا ایسے فرشتے ہیں جو برسر عام لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کے حق ہونے کی گواہی دیں۔ حاصل کلام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز کی وہ تمنا کرتے تھے اس کے آنے، امر ظاہر ہونے اور روشن دلیل کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ شاید اب چونکہ قرآن مجید نازل کیا گیا، ان کو معجزات بتائے گئے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ فرشتوں کی آمد کا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ شاید وہ فرشتوں کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، شاید وہ ان کی آمد پر ایمان لائیں گے جب فرشتے خود آ کر کہیں گے کہ حضور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور ان پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ کلام حق ہے۔ جب اس طرح گواہی دیں گے فرشتے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ایمان لائیں، جبکہ اس حالت میں ان کا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا۔ کیوں؟ ایمان بالغیب اصل شرط ہے کہ بن دیکھے ماننا ہے، دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی قبول کرتا ہے، مانتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ تو جو تعریف کی گئی ہے ایمان والوں کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے کہ اللہ کو، آخرت کو، جنت اور دوزخ کو وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب اصل معتبر ہے۔ امام بیضاوی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں انتظار کرنے والوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کیونکہ ان کی حالت وہی ہے جو انتظار کرنے والے کی ہوتی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی میں حاشیہ شیخ زادہ جلد 4 صفحہ 178۔ یہ بھی جائز ہے کہ فرشتوں کے آنے سے مراد قیامت کے روز ان کا نازل ہونا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے۔ او یأتی ربک، اس کا آنا بلا کیف ہوگا۔ آپ کا رب آئے سے مراد اللہ تعالیٰ تو آنے جانے سے پاک ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی شان ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آنا جانا ہے جسم کے لوازمات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ذات جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ وہ میدان قیامت میں مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا۔ یہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے جب بیان کیا ہے تو اس پر ایمان لانا ہمارا کام ہے۔ وہ کیسے تجلی فرمائے گا، کیسے آئے گا، کیسے فیصلہ کرے گا، اس بارے میں گفتگو کرنا منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت کی نظیر سورہ بقرہ میں آیت هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ میں گزر چکی ہے، اور اس کی تفسیر علماء متقدمین اور متاخرین اور متعلقہ اس سے متعلق بحث پوری مکمل گفتگو وہاں گزر چکی ہے، اس لیے آپ اس مقام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں،
یعنی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ امام بغوی نے فرمایا یعنی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کوئی جو پہلے مومن نہیں تھا سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ کر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی اکثر مفسرین کی رائے ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 443۔ حضرت ابو سعید خدری نے مرفوع روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، اس امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو رجم، دجال اور مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کو جھٹلائیں گے، عذاب قبر اور شفاعت کو جھٹلائیں گے، اور اس بات کو جھوٹا کہیں گے کہ ایک قوم جہنم کی آگ میں جھلسنے کے بعد آگ سے نکلے گی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، خطبہ دے کر اس میں بیان کیا تھا کہ اس امت میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو دجال کی آمد کا اور مغرب سے سورج کے نکلنے کا انکار کریں گے، نہیں مانیں گے اس بات کو، لیکن جب اپنی آنکھوں سے خود ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، جب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 158 کی تفسیر۔ اسی آیت کے ضمن میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک فصل قائم کی گئی ہے، وہ کافی طویل ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی آیت کے تسلسل پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔